کیجیے، صبر کہاں ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہاں ہے؟ وہ صحابہ تو راضی تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شہد لے آئے، صحابہ کرام روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگے، تو پھر مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب کیا عرض کر رہی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اب مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے سوال کیا ہے کہ اے مکھی یہ تو بتاؤ شہد کیسے بناتی ہو؟ عرض کرتی حضور ہم مختلف باغوں میں مختلف میدانوں میں جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس سے شہد بناتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے سوال کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے پھیکا بھی ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، کبھی کوئی ہار پہنائے تو گلاب کی پتی تو پھر بھی انسان ٹیسٹ کر لیتا ہے، موتیا چمبیلی یہ جتنے بھی پھول ہیں بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ مکھی عرض کرتی ہے حضور بات یہ ہے کہ جب پھولوں کا رس چوس کر واپس آتے ہیں نا تو ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی ہم سب درود پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اب ذرا غور کیجئے کہ درود پاک ایسا کمال کا وظیفہ ہے، یہ جو شہد میں کہتے ہیں نا شفا ہے، صحت تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، تو شہد کیوں شفا ہے کہ سبحان اللہ یہ درود پاک سے بنتا ہے۔ اور علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اگر اس کی زندگی میں کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے، اس کی پھیکی اور کڑوی زندگی بھی نیکیوں کی مٹھاس سے تربتر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، آج اس مبارک گھرانے کی، اس مبارک خاندان کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت لکھتے ہیں نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، یہ ایسا چمنستان کرم ہے کہ ان کا جتنا ذکر کریں، ان کی جتنی شان بیان کریں وہ کم ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب یہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں اور بڑے عاشق رسول ہیں۔ کولڑا شریف اسلام آباد میں جن کا مزار ہے، جب جایا کریں تو ان کے مزار پر حاضری دیا کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے جب اسلام آباد جانا ہو تو میں پوری کوشش کر کے ان کے مزار پر ضرور جاتا ہوں، کیونکہ بڑا یوں سمجھے جب سے کی سیرت کو پڑھا ہے نا کہ ایک تو یہ کمال کے شاعر بھی ہیں، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، جو کلام میں نے پورا انہوں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوئی اور انہوں نے پھر نبی پاک کی شان میں کلام لکھے۔ تو آپ سے ایک بار کیا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا کمال کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک بار ایک عیسائیوں کا بھی ایک پادری آیا اور آ کر سوال کرتا ہے کہ حضور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، ہر چیز کا جواب موجود ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی، تو ان کا تو قرآن پاک میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پہلے تو اس عیسائی پادری کا پورا سوال اطمینان سے سنا، پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، بلکہ تو میں قرآن کو اپنی جیب میں ایک اس کا چھوٹا سا نسخہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے ایسا کہا، فرمایا اچھا ایسا کرو میرے سامنے قرآن پڑھو، تم کہتے ہو کہ قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے۔ تو پادری نے کہا کہ کہاں سے پڑھوں؟ پیر مہر شاہ صاحب فرماتے جدھر سے جی چاہتا ہے ادھر سے قرآن پڑھو۔ وہ حیران ہو گیا۔ اب جیسی اس نے تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو پیر مہر شاہ صاحب نے فرمایا ابھی رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، اب تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا علم العادات کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف بنتے جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا۔
آپ نے بتایا 786 حروف بنتے ہیں. ہم لکھتے ہیں 786 بسم اللہ کی جگہ. تو اب یہ پورا ایک علم ہے. تو آپ نے کیا خوب فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف علم العداد کے حساب سے کتنے بنتے ہیں؟ کا 786. آپ نے فرمایا لفظ امام حسین کے 210 عدد ہیں. امام حسین کا سن پیدائش 4 ہجری ہے. 210 میں 4 کو جمع کرو. امام حسین کا شہادت کا سال 61 ہجری ہے. اس میں 61 کو جمع کرو. لفظ کرب و بلا کے 261 عدد بنتے ہیں. اس میں 261 کو جمع کرو. امام حسن کے 200 عدد بنتے ہیں. اس میں پھر 200 پلس کرو. امام حسن کا سن شہادت 50 ہجری ہے. اس میں 50 پلس کرو. یہ سارے پلس کرو گے تو جواب تمہیں 786 کا مل جائے گا. فرماتے قرآن کی بات تو بعد میں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تم نے پڑھا ہے. اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے. آپ کی پیدائش کا سال بھی موجود ہے. امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی موجود ہے. بلکہ امام حسین کے بھائی امام حسن کا نام بھی موجود ہے. اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ دونوں بھائی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس پادری کو ایسا لاجواب کیا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کتنا ہوگا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہاں ایک تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے علم قرآن کا، علم العادات کا، ان کے علم کا معلوم ہو رہا، اور دوسرا شان اہل بیت بھی پتہ چل رہی ہے. ایک اور بات یہاں میں کرتا چلوں کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں نا، علم دین سیکھنے والے، علم دین سکھانے والے، ان کی آپ قدر کیا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں. کہ بعض اوقات آج کے دور میں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے کلپ اور مختلف قسم کی باتیں سن کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے. اب سب کی سنو گے تو پریشانی ہو جاؤ گے نا. تو صحیح العقیدہ عاشقان رسول علماء کو تھامیں، ان کا دامن تھامیں اور ان سے علم دین سیکھیں، پھر ان کی قدر بھی کریں. ماشاءاللہ یہاں پر مجھے بتایا گیا مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں. تو عاشقان رسول کے جتنے جامعات ہیں، مدارس ہیں، ان میں رہنے والے علماء کی قدر کریں، امام صاحبان کی قدر کریں. بلکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ بات کی تھی کہ آج حال یہ ہو گیا ہے علم دین سے دوری کی وجہ پتہ کیا ہے؟ عالم کا بیٹا عالم نہیں بننا چاہتا، حافظ کا بیٹا، امام کا بیٹا امام نہیں بننا چاہتا. اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ امام کو آپ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ عالم دین کی آمدنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے باپ کی پوزیشن میں نے دیکھ لی ہے، اب میں بھی عالم بنوں گا میرا بھی یہی حال بن جائے گا، میں امام بنوں گا میرا بھی یہی حال بن جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہو جائے کہ مسجدیں ہوں امام نہ ہو. تو جہاں ہم یہ ہمارے امام ہیں نا، تو ان کی اچھی خیر خائی کریں، ان کی اچھی پے سیلری کریں، تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ عالم بنے. ڈاکٹر کیوں بنتے لوگ؟ کیوں بنتے انجینئر ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ملک و قوم کی خدمت کے لیے بنتے ہیں. یار ادھر سیلری اچھی ہے، اکاؤنٹنٹ بنیں گے تو اچھی سیلری بنے گی. بھائی عالم اور علماء، مفتیان کرام، امام صاحبان کو اتنا دو نا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں، تاکہ ہماری امت کی بہترین اصلاح ہو سکے. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر مہر علی شاہ صاحب نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے تو ایک تو یہ بات بتا دی. اچھا پھر قرآن کا کمال یہ ہے کہ سبحان اللہ قرآن میں کتنا علم ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیسا قرآن جانتے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی میں اتنی تفسیر لکھوں سورہ فاتحہ کی کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ 70 اونٹوں پر اس کا جناب وزن آئے. تو ذرا سوچئے کہ پورے قرآن میں کیسے کیسے علوم ہوں گے. بات ہو رہی ہے اہل بیت کی. ارے اہل بیت کی تو اتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. مسلم شریف اور طبرانی کی حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو، بی بی فاطمہ کو، امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک نے دعا کی مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے. یہ پنجتن پاک کی شان کیسی ہے. ایک تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے ہر قسم کی برائی دور کر دی گئی ہے، ہر ناپاکی دور فرما دی ہے. اور اللہ کے نبی اپنی چادر میں لے کے کہہ رہے ہیں کہ
کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی اے رب کریم انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہی تو بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ میرے آقا نے اپنی اہل بیت کے لیے پتہ کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت سنو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یعنی نبی پاک نے صحابہ کرام سے پتہ کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں دین سکھایا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جہالت کے اندھیروں سے نکالا، مجھے اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی انعام نہیں چاہیے، کوئی جناب رقم نہیں چاہیے، بس ایک ہی چیز میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے عزیزوں سے پیار کرنا۔ اللہ اکبر، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم امتیوں پر کہ ان کی آل سے، ان کی اولاد سے، ان کی جناب اہل بیت سے ہم پیار کریں۔ سبحان اللہ، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی پاک کے بچوں سے پیار کریں، اپنے گھر والوں سے زیادہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت کریں۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اہل قرابت جن سے اللہ پاک نے محبت کا حکم دیا یہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو حضور وہ کون ہیں؟ تو فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ آئے ہائے، یہ پنجتن پاک جو ہے نا، یہ بڑی کمال کی ہستیاں ہیں، تو ان سے محبت کرنی ہے، دل و جان سے کرنی ہے، اور نبی پاک کی ساری آل سے کرنی ہے، تمام ازواج مطہرات کی عزت کرنی ہے۔ ایک آیت میں ایک اور جگہ پر اہل بیت کی شان کیسے بیان ہوئی؟ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اسی آیت کے تحت امام باقر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے اپنا فضل دیا، جن سے کافر حسد اور منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ گویا انہوں نے خود بتا دیا کہ اس آیت میں جن اہل فضل کا تذکرہ ہے یہ ہم اہل بیت موجود ہیں۔ میرے آقا نے تو اپنی آل کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی ہے نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا کی آل کون ہیں؟ ہمارے لیے کشتی کی مانند ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے فرمایا۔ اچھا، امت اپنی اہل کو، اپنی آل کو فرمایا کشتی۔ یہاں ویسے بھی مچھیرے بھائی کافی رہتے ہیں، اس علاقے میں لوگوں کا کاروبار بھی سمندر سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب اچھا اگر کسی کو سمندر پار کرنا ہو تو کشتی بھی ضروری ہے، اور رات اگر ستارے نظر آتے تھے تو لوگ ان سے راستہ تلاش کرتے تھے۔ اب تو گوگل میپ وغیرہ کمپاس آ گئے، مگر اب بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ ستاروں سے کافی راستے کی مدد ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیں کہ صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ صحابہ ستارے ہیں، اور نبی پاک کی آل کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے کشتی ہے۔ تو اگر دونوں کو تھامو گے نا تب بیڑا پار لگنا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہو کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، وہ صحابہ سے محبت کی بات نہیں کرتے۔ نہیں نہیں، صحابہ بھی ہمارے دل کے چین ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمیں ان دونوں سے بڑی محبت ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ غلط فہمی پھیلانے کے لیے کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ معاذ اللہ، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ یہ صحابہ پر اعتراض نہیں ہے، یہ اہل بیت پر اعتراض نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض ہے کہ کیا نبی پاک نے جن کو ستارے فرمایا، میرے آقا نے جن کی تربیت فرمائی، جس اہل بیت
بیت کے بارے میں آقا فرماتے وہ امت کے لیے کشتی کی مانند ہیں. ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ آپس میں لڑتے تھے. ارے وہ تو خون کے پیاسوں کو معاف کر دیتے تھے, تو آپس میں کیسے شیر و شکر نہ ہو. یہ بالکل ایک خاندان کی طرح رہا کرتے, بالکل یکجان دو قالب ہوا کرتے تھے. ہمیں کسی وسوسے میں نہیں آنا, ہمیں صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے, اہل بیت کی بھی تعظیم کرنی ہے. اور اگر یہ دونوں انشاءاللہ آپ نے تھام کے رکھے تو ہوگا کیا. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمارے تارے کون ہیں؟ صحابہ. نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اچھا, اہل بیت کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اہل بیت سے مراد کون کون ہے, یہ ذرا آج تسلی سے سن لیں, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ, حسن کریمین اور مولا علی کو لیا. یہ سب تو اہل بیت میں ہیں. اہل کا مطلب ہوتا ہے والا, اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر, یعنی گھر والے. تو بیت, اہل بیت کا مطلب ہو گیا کہ گھر والے. تو نبی پاک کے گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے میرے آقا کی ازواج مطہرہ, جتنی نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں, ہماری امہات المومنین ہیں, وہ اہل بیت ہیں. پھر پیارے آقا کے اہل بیت میں نبی پاک کے تمام اولاد پاک, پیارے آقا کے تمام شہزادے, چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد, ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو یہ پہلے یاد رکھنا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان میں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ کیسا اعلیٰ ہے کہ آپ کے حجرے مبارک میں جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے نا, تو حجرے میں داخل ہونے کی پہلے اجازت طلب کیا کرتے تھے. فرشتوں کے سردار کو حاضری دینی ہے تو پہلے سوال کرتے کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اللہ اکبر. آپ سمجھتے یہ حجرہ عائشہ کون سا تھا؟ آج جو سنہری جالیوں پر مدینہ منورہ میں جا کر حاضری دیتے ہیں نا, جو نبی پاک کا روضہ آج بنا ہوا ہے, یہی بی بی عائشہ کا گھر تھا. اور اسی گھر میں نبی پاک کے ساتھ وہ رہا کرتی, اور جبریل امین آتے تو اجازت لے کر آتے. کیا شان ان کے گھر کی ہے اور کیا شان اس اہل بیت کی ہے. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. شب قدر والے کون ہیں؟ فرشتوں کی فوج لے کر آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے. اور پھر امام حسین کی بات کریں تو کمال کی ہستی ہیں. یہ امام حسین تو ولادت سے ہی باکرامت ہے. یاد رکھیے گا, امام حسین اپنی والدہ کے پیٹ میں 6 مہینے رہے. آپ کی ولادت بھی کرامت ہے. دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جو 6 مہینے والدہ کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب ولادت ہوئی تو زندہ رہے. نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام, اللہ کے نبی, اور نمبر 2 امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے رخسار مبارک کا عالم ایسا تھا کہ آپ کے گال مبارک سے, رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا, جس کمرے میں جاتے تھے پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا. واہ واہ واہ. اچھا, امام حسین وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک ان سے بے انتہا پیار کرتے. آپ کو پتہ ہے امام حسین کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آج ویسے بھی 2 ننھے بچوں کی ہم یاد منانے, ان کے ایصال ثواب ان کے والدین کے دلاسے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ مننے کیسے تھے؟ پیارے آقا کے کاندھوں پر سواری کرنے والے. مگر ابتدا کیسے ہوئی؟ جب بچہ ہمارے پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو اذان دیتے ہیں کان میں, پھر اس کو گٹی دلواتے ہیں کسی نیک شخصیت سے. اچھی بات ہے کہ کوئی شہد چکھا دے یا کوئی کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا کھلا دے. مگر امام حسین کی شان دیکھو کہ ان کے کانوں نے سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی تو نبی پاک کی آواز سنی. اور اللہ کے نبی کی آواز میں کیا سنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دی نبی پاک نے امام حسین کے کان میں
اور جب گٹی کھلانے کا موقع آیا تو نبی پاک نے کوئی شہد نہ چٹایا، کوئی کھجور منہ میں نہ ڈالی، نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی. یعنی پیارے آقا کے لعاب دہن سے امام حسین کو پہلی غذا مل رہی ہے. اب سوچو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا فرماتے یہ میرے پھول ہیں، کبھی فرماتے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. نبی پاک اس قدر محبت فرماتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک بار 2 شہزادے بیٹھے تھے. ایک خود نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھو اللہ کے نبی پر بھی کیسی آزمائش آتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی آزمائش پر گھبرا جاتے ہیں. بالخصوص سراج بھائی بھی سنیے گا. ایک گود میں کون ہے؟ امام حسین ہیں. ایک گود میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم خود نبی پاک کے صاحبزادے ہیں. جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کریم ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، کسی ایک کو پسند فرما لیجئے، ایک کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں اگر حسین دنیا سے چلے جاتے ہیں مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، مولا علی بھی رنجیدہ ہو جائیں گے، اور اگر ابراہیم جاتے ہیں تو زیادہ دکھ مجھے ہوگا. میرے آقا نے امام حسین کو گویا پسند کیا. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے بیٹے تھے ان کا وصال ہو گیا. اور میرے آقا فرمایا کرتے حسین وہ ہیں جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اللہ اکبر. اس محبت کا عالم دیکھیے یہ کیسی محبت ہوگی. مگر بچپن ہی میں جبریل امین آپ کو یہ بتا گئے تھے کہ امام حسین جوانی میں شہید کر دیے جائیں گے. یہ مولا علی کو معلوم تھا، بی بی فاطمہ کو معلوم تھا، بلکہ کئی صحابہ کو معلوم تھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، بلکہ خود امام حسین کو بھی معلوم تھا. مگر ایک بڑا کمال کا سوال ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ دعا کریں تو پہاڑ ہٹ جائے. میرے آقا تو وہ ہے کہ اشارہ فرمائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں تو جنتی کھانے آ جائیں. یہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی تھی کہ اللہ حسین سے اس مشکل کو ٹال دے. کوفہ میں جس طرح شہید کیا جائے گا، اے اللہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، میرے حسین کو بچا لے. کسی نے بھی دعا نہیں کی. وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے. اپنے بیٹے کو پال رہے تھے. نبی پاک اپنے نواسے کی تربیت فرما رہے ہیں. کس کے لیے؟ کہ آگے جا کے شہید ہونا ہے. اور وہ جانتے تھے کہ یہ شہادت اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے گی. دیکھیں ڈیجیٹلی دیکھیں نا، اعدادی طور پر دیکھیں تو بھائی مسلمان تو بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ کوئی بھی نہیں بچا نا. وہ 22,000 کا لشکر لے کر آئے، یہ 72 تھے، سارے مرد شہید ہو گئے سوائے امام زین العابدین کے بیمار تھے وہ بچ گئے، باقی تو سب شہید ہو گئے. اگر کیلکولیشن کے ساتھ دیکھیں تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یزیدی جیت گئے. نہیں جناب، تعداد کچھ اور ہوتی ہے، نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. یزیدی آئے تھے حکومت لینے، اقتدار لینے، یہ گئے تھے دین بچانے. وہ آئے تھے جان لینے، یہ آئے تھے لوگوں کی جان اور ایمان بچانے. دنیا سے سارے حسینی قافلے والے چلے گئے، مگر مجھے بتاؤ نا آج کون یزید کا نام لینے والا ہے؟ کہاں ہے یزید کی حکومت؟ کہاں ہے اس کا جور و جفا؟ کوئی نام لینے والا نہیں. کوئی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد سے ہوں یا یزید سے محبت کرنے والا ہوں. مگر دیکھو آج امام حسین کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں نظر آتے ہیں. پوری دنیا، بلکہ وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں، کربلا والوں سے پیار نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ارے وہ شہید تو ہو گئے مگر آج حکومت امام حسین کی ہے، آج چرچا امام حسین کا ہے. ایک شاعر نے بڑی کمال کی بات کی، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں. ایک لائن میں بات کہہ دی ہے مگر کمال کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے. سمجھ آئی؟ بات صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے. حسین آج ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اور یہی بات سمجھنی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ جناب وہ جیت گئے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس جناب مال و دولت ہے، میں پیچھے رہ گیا. اگر تم حلال کما رہے ہو اور کوئی حرام کما کر دنیا کی دولت کما رہا ہے تو یہ نہ سوچنا میں پیچھے رہ گیا. حسینی طریقہ یہی ہے کہ تھوڑے پر راضی رہنا، اللہ اس تھوڑے میں ہی تمہیں برکت عطا فرما دے گا.
ہاں زندگی حسینی طریقے پر گزارنی. بتاؤں گا آگے جا کے کہ حسینی طریقہ کیا ہے, یزیدی طریقہ کیا ہے. اب آتے ہیں کربلا کے واقعے کی طرف. اتنی عظیم ہستی ہیں, اور یہ یاد رہے کہ امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ نئے بچے ینگسٹر بہت سارے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ مدری چینل دیکھتے رہیں گے تو پورا کربلا کا واقعہ بھی ہم سنائیں گے, مگر میں آپ کو کچھ ہائی لائٹس بتاتا ہوں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے, آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. بھائی جنگ کے لیے کون اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے, کون خواتین کو لے کر جاتا ہے؟ آپ کو تو خط لکھ کر بلوایا گیا تھا, اور سینکڑوں خطوط کہ حضور آئیے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کو صحابہ نے بڑا روکا تھا کہ یا حسین آپ مت جائیے, آپ جائیں گے کوفہ والے وفا والے نہیں ہیں, وہ آپ کو شہید کر دیں گے, کیونکہ ان کو پہلے ہی نبی پاک سے پتہ چل گیا تھا, تو حضور آپ نہ جائیں. مگر امام حسین کا احساس ذمہ داری دیکھیں. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں اور میں نہ گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کر دیں گے کہ اللہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم تو امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے, ہم تو خط لکھتے رہ گئے, امام ہمارے پاس نہیں آئے. جب صحابہ کرام نے بہت فورس کیا نا, تو امام حسین نے پھر کیا کیا, اپنا ایک نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو کربلا بنا دیا, کہ آپ کوفہ بھیج دیا کہ آپ جائیں, پہلے کوفہ کے حالات دیکھیں پھر مجھے بتائیں تو میں آ جاؤں گا. امام مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا, ہزاروں لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے بن گئے. جب آپ نے دیکھا گراؤنڈ بڑا زبردست ہے, ایوری بڈی از ریڈی, آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو, حضور یہاں تو لوگ آپ کے دیوانے, آئیے آپ, 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اب امام حسین نے وہاں سے سفر شروع کیا, اور کوفہ والوں نے بے وفائی شروع کی. طویل واقعہ ہے کہ کیسے ابن زیاد نے کوفہ والوں کو ڈرایا دھمکایا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام مسلم نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھائی تو 500 کوفہ والے پیچھے تھے, اور جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو ایک بھی پیچھے بندہ موجود نہیں تھا, سب نماز میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر حضرت مسلم کو بے دردی سے شہید کیا گیا. اور یہاں امام حسین جب کربلا آ رہے تھے, کوفہ آ رہے تھے, تو کربلا کے میدان میں آپ کو روکا اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھا. اب جب آخری عاشورے کا دن, جس کو ہم 10 محرم کا دن کہتے ہیں, عاشورے کا دن, وہ دن آ گیا, تو امام حسین نے بہت ساری کرامات بھی دکھائیں. ہاں, ان کے سامنے کرامتیں دکھائیں کہ شاید ان کے دلوں پر اثر ہو جائے کہ کس سے لڑائی کر رہے ہو. ہوا کیا کہ ایک بدبخت کیا کہتا ہے, کیونکہ امام حسین کا جو خیمے تھے نا, جہاں خواتین تھی, وہاں خندق کھود کے آگ لگا دی گئی تھی تاکہ ان کی حفاظت رہے. تو ایک بدبخت کہتا ہے کہ اے حسین, معاذ اللہ جہنم کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے. امام حسین کو بڑا جلال آیا. آپ نے فرمایا بدبخت تو یہ سمجھتا ہے میں دوزخ میں جاؤں گا. کسی آپ کے ساتھی نے کہا حضور آپ اجازت دیں میں تلوار نکال کر سر اڑا دوں. آپ نے فرمایا تلوار کا وار ہماری طرف سے پہلا نہیں ہونا چاہیے, ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے, ورنہ بات کیا ہوگی کہ جنگ ہم نے کی ہے. امام حسین نے کیا کیا, ہاتھ اٹھایا, اور ہاتھ اٹھا کر کیا کہا کہ یا اللہ اس بدبخت کو اس کی سزا دے, اور بڑے دل سے آپ نے دعا کی. اب کیا ہوا کہ وہ جو بندہ تھا وہ اپنے گھوڑے پر جب چڑھا تو گھوڑا بھاگنے لگا, وہ نیچے گرا, اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے اسی خندق والی آگ میں جا کر ڈال کر آ گیا, اور وہ آگ میں بھسم ہو گیا. ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے اے حسین دیکھو سامنے فرات ہے, پانی ہے, مگر تمہارے پاس پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو پیاسا مار. اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کو اتنی پیاس لگی کہ وہ پانی مانگتا رہا, پیتا رہا, مگر اس کی پیاس ہی نہ بجھتی رہی, اور آخر کار وہ پیاسا مر گیا. اس طرح 2-3 واقعات ہوئے. پھر امام حسین نے اسی دن یزیدیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے یزیدیوں جانو تم کیا کرنے جا رہے ہو, میں نبی پاک کا نواسا ہوں, جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. میرے آقا مجھے سینے لگایا کرتے, فرماتے میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. تم میرے ساتھ زیادتی کرو گے تو کیسے اللہ کو جواب دو گے؟ میں تم سے لڑنے نہیں آیا, میں تو خطوط ملے تھے, میں دعوت دینے, ان کی دعوت دینے پر آیا ہوں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا کوفہ جانا ٹھیک نہیں تو مجھے اجازت دو, میں واپس چلا جاتا ہوں. یعنی آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, مگر ان بدبختوں نے, کہتے نا ان کے ماتھے پر جوں نہ رہے گی, ایسا آنکھوں پر پردہ تھا, لالچ کا پردہ تھا کہ کسی کو سمجھنا آیا. ہاں مگر ایک مردے کا لندر تھا جو آئے تو ان کے لشکر میں تھے, مگر پھر دل نے کیسا پلٹا کھایا. وہ کون تھے؟ حضرت حر رضی اللہ عنہ. حضرت حر کانپنے لگے. حضرت حر کا بھائی کہتا ہے اے حر
تم نے بڑے بڑے مارکے لڑے ہیں, بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں, یہ تو سامنے 72 لوگ ہیں اور تم کانپ رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت حر کہتے ہیں مجھے سامنے جنت اور دوزخ دونوں نظر آ رہی ہیں. اگر میں امام حسین کے قدموں میں پہنچ گیا تو جنت میں چلا جاؤں گا, اور اگر انہی سے لڑائی لڑ دی تو جہنم میرا ٹھکانہ ہوگی. مجھے برداشت نہیں ہو رہا, اور بالآخر گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے لشکر میں آ گئے اور آ کر کہتے ہیں حضور کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے ہی آپ کو یہاں روکا تھا, اور کیا اجازت دیں گے کہ اب میں آپ کی طرف سے یزیدیوں سے لڑوں؟ امام حسین نے معافی بھی عطا فرمائی, اور حر بن یزید جو ہے وہ پھر اب دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اب امام حسین کے لشکر کی طرف سے آ کر یزیدیوں سے لڑائی کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور گویا کربلا والوں پر اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا, بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. ایک لشکر سے نکلے دوسرے لشکر میں پہنچ گئے, گویا جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلے گئے. آپ جائیں کربلا, وہاں حضرت حر کا مزار موجود ہے. میں سوچتا رہا اگر یہ بھی ان 22,000 میں شامل رہتے, آج کسی کو نام نہ پتا ہوتا. آج ان کا مزار موجود ہے اور لوگ جا کر وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حر نے ایک پیغام دیا ہے, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. تو یہاں سیکھنا پتہ ہے کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ ہم بھی زندگی میں بعض اوقات کشمکش میں کھڑے رہتے ہیں. کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے, سوچتا ہے چھوڑوں نہ چھوڑوں, چھوڑنی تو چاہیے, اچھی نہیں ہے لیکن ابھی نہیں, بعد میں چھوڑ دوں گا. کوئی چوری کرنے والا سوچتا ہے یار یہ چوری کام اچھا نہیں, لیکن کیا کروں, چھوڑوں گا تو گھر والوں کا کیا ہوگا. رشوت لینے والا, حرام کمانے والا, ظلم کرنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, بے حیائیاں اور بدکاریاں کرنے والا, جو بھی مجھے سن رہا ہے, میں جانتا ہوں اگر مسلمان ہے اس کے دل میں کئی بار خیال آیا ہوگا یار میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر شیطان نے کہا ہوگا ابھی نہیں, بعد میں چھوڑ دینا, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا انجوائمنٹ مل رہا ہے, ابھی تو مزے کر لے, بعد میں چھوڑ دینا. دیکھو فیصلہ کرنا ہے تو ابھی کر لو. حضرت حر سوچتے نہ رہ گئے, اگر وہ تھوڑی دیر اور سوچنے میں لگ جاتے تو شاید یزیدی لشکر میں ہی رہ جاتے. انہوں نے رائٹ اوے فیصلہ کیا اور یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں شامل ہو گئے. یہ جتنے حرام کام میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ سارے یزیدی کام ہیں. ارے لاکھ مارو ان یزیدی کاموں کو اور آؤ حسینی لشکر کی طرف. اور نمازی بننا ہے, سنتوں کا پابند بننا ہے, سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر آپ کسی کشمکش میں ہیں کہ برا کام کرنے والا مجھے کوئی بھی سن رہا ہے, تو نمازیں نہیں پڑھتے, تو جھوٹ بولتے ہیں, تو جوا کھیلتے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, اللہ نہ کرے چوری چکاری والا معاملہ ہے, خدا کے واسطے توبہ کر لو, کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے. دیکھو پھر قبر میں جا کر ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. لیکن میرا رب بڑا کریم ہے, کوئی ایک بار اللہ کی رحمت کی طرف قدم بڑھائے اس کی رحمت 10 بار بڑھ کر آتی ہے. میرا مولا ایسا کریم ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے, پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب پھر کیوں کو توبہ نہ کریں؟ ارے یہ مہینہ تو توبہ کا مہینہ ہے, یہ مہینہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے, یہ کربلا والوں کی یاد بنانے والا مہینہ ہے. مجھے بتاؤ نا, بے نمازی قیامت کے دن امام حسین کو منہ کیسے دکھائے گا؟ امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں بھی سجدہ کیا تھا. آپ کو پتا ہے 9 محرم کو امام حسین نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا کہ بھائی جان کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ کسی طرح یہ جنگ ایک دن ڈیلے ہو جائے, ایک دن آگے بڑھ جائے. حضرت عباس علمبردار سے کہا تھا. کیوں؟ کیا یہ مطلب تھا کہ اس رات ذرا بچوں کے ساتھ گزار دوں, وہ رات فیملی کو ٹائم دے دوں, کچھ وصیتیں لکھوا دوں؟ نہیں, فرماتے مجھے ایک اور رات نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا, ایک اور رات تلاوت کا موقع ملے گا, ایک اور رات اللہ کی یاد میں گزرے گی, ایک اور رات میں اس سے باتیں کروں گا, میں دعائیں کروں گا. اے امام حسین کے ماننے والوں, اے امام حسین کی نیاز پکانے والوں, کھانے والوں, کھلانے والوں, بتاؤ کیا کربلا والوں سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ سبیل بنا لی, لنگر پکا لیا؟ وہ رات مانگ رہے کہ ایک رات اور مل جائے تو سجدے کر لوں, تلاوت کر لوں, دعائیں کر لوں. بتاؤ نا ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں. اور جس وقت شہید کیا گیا نا امام حسین کو, اس وقت بھی سجدے میں. بلکہ ایک اور کرامت بتاؤں امام حسین کی, جب شہید ہو گئے نا تو آپ کے سر انور کو ماد اللہ جب شہید کر کے سر تن سے جدا کیا تو نیزے پر اٹھایا گیا. تو امام حسین کے سر سے نیزے پر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی.
عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ وہ نیزے پہ بھی قرآن پڑھیں اور ہم پورا سال گزر جائیں قرآن نہ پڑھیں اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، امام حسین کا چاہنے والا ہوں۔ ارے بتاؤ نا کیسے منہ دکھائیں گے امام حسین کو ہم؟ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ہمارے اہل بیت کی زبان پر ہر وقت تلاوت جاری ہے۔ میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ یزیدی طریقہ کون سا، حسینی طریقہ کون سا۔ آپ کو پتہ ہے 9 محرم کی رات 2 خیمے لگے ہوئے تھے، 2 بڑے بڑے، ایک طرف تھوڑے تھے ایک طرف زیادہ خیمے تھے، ایک طرف یزیدی تھے 22,000، ایک طرف حسینی تھے 72۔ اچھا ایک اور ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ اشارتاً بات کر دیتا ہوں، عقل مند پک کر لیں گے، دونوں طرف اذانیں بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی ہوتی تھی، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ میں بھی آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والوں نے اتنی بڑی زیادتی کیسے کر دی۔ مگر ایک اور بات سمجھ لو کہ 72 کی جماعت الگ ہوتی تھی، 22,000 کی جماعت الگ ہوتی تھی۔ تو کبھی بھی بڑی جماعت دیکھ کر ٹینشن میں نہ آ جایا کرو، جماعت چھوٹی ہو مگر حق والوں کی ہو، عشق رسول والوں کی ہو، وہی ہماری جماعت ہے۔ بہرحال راتوں کو کیا ہوا؟ راتوں کو یہ ہوا کہ جب عاشورے کی رات آئی نا، ساری رات حسینی خیمے میں تلاوت تھی، دعائیں تھی، نمازیں تھیں، اور یزیدی خیموں میں کیا تھا؟ شراب تھی، گانے تھے۔ امام حسین کا پیارا مہینہ ہے، توبہ کریں، اپنی نمازوں کی اور عبادتوں کی فکر کریں۔ ہم کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، دیکھیں نہیں چھوٹے چھوٹے بچے چلے گئے، جانے کو تو کوئی بھی کبھی جا سکتا ہے، ہم تھوڑی 70 سال کے ہوں گے پھر ہی مریں گے، کیا پتا آج آخری رات ہو اور آج ہی میں توبہ کر لوں اور آج ہی بخشا جاؤں۔ میرا رب تو معاف کرنے والا ہے نا، تو آج اس اجتماع میں آ گئے ہیں تو سچی توبہ کر کے جانا ہے۔ اب آخری سوال کا جواب لے لیں پھر بیان کو میں اختتام کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جناب یہ یزیدی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور انہوں نے امام حسین کو، حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اصغر کو، اور اتنے بڑے بڑے قافلے کے سب اہل بیت کے لوگوں کو شہید کر دیا، پانی بھی نہیں پلایا، اتنی زیادتی، اتنا ظلم۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ تکلیف بھی اسی لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ جنگ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی نا، کفار کے ساتھ ہوتی، تو شاید دکھ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ کیوں بھائی؟ احد میں بھی تو شہادتیں ہوئی، بدر میں بھی ہوئی، لیکن سامنے کفار تھے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اللہ رسول کو، یہ اللہ رسول کو ماننے والے تھے، اور ان ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ کیسے ممکن ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے، اتنی بڑی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ ان یزیدیوں کو یزید کی طرف سے اور اس کے جو بڑے بڑے گورنر تھے ان کی طرف سے بہت سارے پیسے کی آفر تھی، گورنری کی آفر تھی، اقتدار کی آفر تھی کہ اگر تم امام حسین کو گرفتار کرو گے یا معاذ اللہ شہید کرو گے ان کے قافلے والوں کو، تمہیں یہ ملے گا انعام۔ اور جب یہ لالچ کہ پھندا انسان کے دل پر آتا ہے نا، انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا پیارے اسلام بھائی، یہ جو کبھی کبھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا کہ یار میں تو کبھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، تو بھائی جان آج کے دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ ہوا جب بچوں کی یاد منانے آئے ہیں، یہ کیا تھا؟ کوئی سوچ سکتا ہے 2 بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا؟ لیکن کیا تھا؟ پیسے تھے نا، لالچ تھی نا، دنیا تھی۔ شیطان ایسا قبضہ کرتا ہے انسان کے اوپر، پھر وہ جرم کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کوئی انسان نہیں شیطان ہوگا۔ مجھے بتاؤ نا کہ آج کل خبریں نہیں آتی، 2 سال 3 سال کے بچے کے ساتھ واقعہ، 4 سال کے ساتھ بچے کے ساتھ واقعہ، بیٹے نے ماں کو مار دیا، کیسی کیسی اخبار میں خبریں آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ جب شیطان کے ہاتھ میں بندے کا دل آ جائے نا، پھر وہ اس سے ایسے گناہ کرواتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر کروا دیتا ہے۔ بلم بن باعورہ قرآن کا واقعہ ہے، ایسا عبادت گزار تھا کہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا وہ دعا قبول ہوتی تھی،
زمین پر بیٹھ کر آسمان پر نظر کرتا تو لوہے محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا. ایسا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ. مگر جب بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں آپ سے ایک دعا کرانی ہے, اتنے پیسے لے کر گئے, اتنے انعام لے کر گئے. اچھا کیا دعا کرانی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانی ہے, حضرت موسیٰ کی بربادی کی دعا کروانی ہے. کہ اللہ کے بندو خوف کرو, کبھی نبی کے خلاف بھی میں دعا کروں گا میں مر جاؤں گا. کہ نہیں آپ دعا کریں. نہیں میں نہیں کر سکتا. انعام بڑھا دیا, پیسے بڑھا دیے, تحائف بڑھا دیے, لالچ بڑھا دی. ایک وقت آیا کہ بلم بن باورا کے دل پر لالچ نے قبضہ کیا. غور کرو, وہ بندہ جو اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو, شیطان نے اس کا کیا حال کیا کہ وہ راضی ہو گیا کہ چلو میں اب موسیٰ کے خلاف دعا کرتا ہوں. جب پہاڑ پر چڑھنے لگے تو جس گدھی پر بیٹھ کر, جس جانور پر بیٹھ کر اوپر جا رہا تھا وہ بھی اوپر نہیں جا رہا تھا. بڑا اس کو ڈنڈے مارے, اوپر نہ جاتا. آخرکار جانور نے اس کو انسانی زبان میں کہا خدا کا خوف کر, برباد ہو جائے گا, کیا کرنے جا رہا ہے. مگر جب انسان کے دل پر قبضہ ہو جائے نا شیطان کا, پھر کچھ سنائی نہیں دیتا. جو یہ بدکاریاں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, کیا ان کو اس وقت سمجھ نہیں ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا. شیطان ان کے دلوں پر حاوی ہوتا ہے. کیا ہوا بلم بن باورا کا کہ اس نے جا کر جب پہاڑ پر چڑھ کر حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنا چاہی, جو حضرت موسیٰ کے لیے کہتا تھا اس کا الٹا اس کی زبان سے اپنے لیے نکلتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا میں کہنا کچھ چاہتا ہوں, نکل کچھ رہا ہے. پھر اس کی زبان لٹک گئی اور اس کا ایمان بھی چھین لیا گیا اور وہ کفر کی موت پر مر گیا. علماء کہتے ہیں بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا. مجھے بتاؤ نا, ہم تو اتنے نیک نہیں ہیں, ہمارا تو ایسا کوئی مرتبہ نہیں. ہم کس بات کے شیر بنے پھرتے ہیں کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. نہیں جناب, میں تو ایسی غلطی نہیں کر سکتا, میں تو اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا. ارے بھائی اللہ کے بندو, اللہ سے معافی مانگو اور بری صحبتیں اور بری عادتیں چھوڑ دیجئے. ایک حدیث پاک سن لو, میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے, دوسرا لگ جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے, تیسرا لگ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی. اے شراب کی محفلوں میں روز جانے والو, اے جوئے کے اڈوں پہ وقت گزارنے والو, اے بے حیائی کے مناظر روز دیکھنے والو, اے بے پردہ عورتوں سے اور نامحرم عورتوں سے دوستیاں لگانے والو, اے رشوت کا اور حرام کام, جوا کا کام کرنے والو, خدا را سوچو. جو جس حرام کام میں روزانہ مبتلا ہے, آپ روز اپنے دل کو سیاہ کر رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ شیطان کچھ ایسا نہ کروا دے کہ سب کچھ برباد ہو جائے, دنیا میں بھی کسی کو منہ دکھانے جیسے نہ رہے. یہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو گیا, توبہ کریں, نیکی کریں, اچھے ماحول میں آئیں, بچائیں اپنے آپ کو. یہ یزیدی سارے کے سارے مارے گئے کیونکہ ان کی آنکھوں پر بھی مال و دولت کا لالچ تھا. تو کئی قسم کی لالچ ہے جو شیطان انسان پر پھینکتا ہے. ہوس, لالچ, اقتدار, شہرت, کچھ نہ کچھ اس کو دنیا میں دینے کی ایسی لالچ دیتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول کر بس پھر اپنے دل کی مانتا ہے. یہ دل بڑا خطرناک ہے. میں آپ کو بتاؤں, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. قلب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ منقلب ہونے والا, بدلنے والا. اب میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا خوف خدا دل پہ طاری ہوتا ہے, کسی پروگرام میں گئے, کہیں دعا ہوئی, بندہ رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس اب کوئی گناہ نہیں کروں گا. کبھی کبھی دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار بس سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. اچھا, کبھی کبھی ایسا بندہ عشق رسول پہ روتا ہے, نبی پاک کی یاد میں تڑپ رہا ہوتا ہے, دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. مگر کبھی کبھی اسی دل پر ایسی کنجوسی طاری ہوتی ہے, بندہ بولتا ہے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دوں گا. یہی دل ہے. کبھی کبھی اس دل پر گناہ ایسے سوار ہو جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ کرنا ہے. ارے تھوڑی دیر پہلے توبہ کی تھی, وہ توبہ کی کیفیت بالکل الگ, گناہ کی کیفیت بالکل الگ, سخاوت کی کیفیت بالکل الگ, کنجوسی کی کیفیت بالکل الگ. کبھی کبھی اتنا رحم آئے گا کہ بندہ کہے یار سب کو ہی معاف کر دو یار, اور کبھی کبھی ایسی سختی آئے گی کہ بندہ کہے گا کسی صورت معاف نہیں کروں گا, بدلہ لوں گا. ارے میرے اندر ہی دل لگا ہوا ہے, اتنے رنگ ہیں اس کے, اتنی سٹائل ہے اس کے اندر. ہاں, یہ سمجھو میرے آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دل بدلتا رہتا ہے۔ یہ مت سمجھو آج میں نیک ہوں ہمیشہ نیک رہوں گا، آج میرے اندر خوف خدا ہمیں اللہ کرے رہے، مگر سیٹسفائی نہیں ہونا، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ میرا دل تیرے دین پر ثابت قدم رکھیو، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو، اے مالک میرے اعمال سلامت رکھیو، مجھے نیک رکھیو، مجھے برے دوستوں سے بچا اور برائیوں سے بچا، یہ فکر کرنی ہے۔ اور آج کل تو ایک اور فتنہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بے حیائی گناہوں کا جو بازار لگا ہوا وہ تو الگ ہے، اب جناب دیندار بن کر ایمان کے ڈاکو بھی پھر رہے ہیں۔ آپ کو لگے گا میں قرآن ہی تو سن رہا ہوں، حدیث ہی تو سن رہا ہوں، یار یہ بھی تو دینی بیان کر رہا ہے، اور اس کو سنتے سنتے پتہ چلا وہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان۔ کہ باڑی والوں کی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں فیضان مدینہ حاضری ہے انشاءاللہ، تو یہاں اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں تو وہاں تو اس سے زیادہ جائیں گے نا انشاءاللہ۔ بھر دے فیضان مدینہ جا کر، اور پھر انشاءاللہ امیر اہل سنت کی نگاہ بھی پڑے گی، دعائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی جان یہاں کچھ اب اعلانات سن لیجئے انشاءاللہ۔ قافلے کی بات ہوئی ہے تو 8، 9، 10 محرم، کیا بات ہے، کربلا والوں کے دن انشاءاللہ وہ 72 کربلا میں گئے تھے، ہم 72 گھنٹے کے قافلے میں چلے جائیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، تو سفر کریں انشاءاللہ۔ 7 محرم کی رات انشاءاللہ فضل چوک گلزار مدینہ مسجد سے 3 دن کا قافلہ سفر کرے گا۔ جنہوں نے جانا ہے وہ یہاں بھی نام لکھوا سکتے ہیں اور وہاں سامان لے کر پہنچ جائیں انشاءاللہ، سفر کریں۔ یہاں اکثر اسلامی بھائیوں کا تعلق فشری سے ہے، تو ان کی جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں، آج کل سمندر جو ہے وہ تھوڑا سا بھپرا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے چھٹیاں منا رہے ہیں، تو ان کے لیے مختلف رہائشی کورسز کا بہترین موقع ہے۔ 7 دن کا فیضان نماز کورس اور 63 دن کا مدنی تربیت کورس، 11 جولائی اور 21 جولائی، 2 الگ الگ ڈیٹیں، کسی میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ تعداد اچھی دیں تو یہ آپ کی مسجد میں بھی ہم کورس کروا سکتے ہیں انشاءاللہ، یعنی آپ کے علاقے میں ہی کورس کرا دیں گے۔ مشورہ تو دوں گا فیضان مدینہ آئیں، وہاں کی آب و ہوا بھی دیکھیں، وہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تو 7 دن کا بھی ہے اور جناب 63 دن کا بھی ہے، تو اپنا اور اپنے نوجوان بچوں کو کورسز کروائیں۔ جو بھی بات ہوئی نا ایمان، عقیدہ، اعمال، یہ کورسز بڑے کمال کے ہیں، اور فیضان نماز کورس تو سبھی کو کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ جب آپ کورس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز کی کتنے معاملات مجھے آتے ہی نہیں تھے، تو اگر واقعی آپ کے کام کاج کی چھٹیاں ہیں تو اس سے اچھا چھٹیوں کا استعمال کیا ہوگا، تو اس پر بھی عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 دن کا قافلہ بھی جا رہا ہے 10 جولائی کو کشمیر کے لیے، تو جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ داران سے رابطہ فرما لیں۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ جامع مسجد سبحان اللہ زیر تعمیر ہے، اور فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، آپ کا میرا گھر تعمیر رک جائے تو کیسا لگے گا؟ تو ماشاءاللہ سب لوگ کچھ نہ کچھ حصہ ملا کر اس کی تعمیر کمپلیٹ کروائیں۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، تو آپ سب کا جنت میں گھر بن جائے گا۔ اپنے اپنے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ملا لیں تو انشاءاللہ یہ جلدی جلدی تعمیر ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہے، جس طرح حاجی صاحب نے توبہ کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی، اور آج کی رات توبہ بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی حاجی صاحب نے ترغیب دلائی کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ تو حاجی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور قادری اتاری سلسلے میں بھی داخل فرمائیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے
بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، محرم کا مہینہ ہے، آج بیان سنا ہے اور مولا ہم نے توبہ بھی کی ہے۔ اے اللہ آج ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ پنجتن پاک کا واسطہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں حسینی طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا دے، اخلاص کی دولت بھی دے دے۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے سراج بھائی کے بچوں کی، ان کے والدین کی، ان کے خاندان کے تمام محرومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہماری بھی جو رشتہ دار ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہیں جو لائیو سن رہے ہیں، اے اللہ جن جن کے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، کریم کرم کر دے۔ آج کربلا والوں کا ذکر ہوا ہے، ان کے مبارک ذکر کی برکت سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ نبی پاک کے نواسوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم ہم سب کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما اور ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیے۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر
البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جنوں ملائک تیرے غلام جنوں ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام سب کو میسر ہو یہ مقام سب کو میسر ہو یہ مقام پہنچے مدینے بن کر غلام پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین بولو السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے السلام